چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. This is Zaryab Hasmi and you are watching the Grey Lounge Ramadan podcast. Acha, I believe it's episode 19 if I am not wrong. اور آج کی episode is based on the question that we received from one of our Grey Lounge members, a recently joined member. اور انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا کہ شعور اور تحت شعور میں کیا ڈفرینسز ہیں اور وہ کیا ہیں. تو اس کو تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا کہ ایکسپلین کروں کیونکہ اوور دا پاسٹ فیو منتھس بیسڈ آن آور ویریس پوڈ کاسٹ لوگوں نے تصور سے ریلیٹڈ بہت سے کوشچنس پوچھے. اور یہ جو شعور لاشعور کی بحث ہے یہ بیسکلی میرے اندازے میں میری سوچ کے مطابق یہ سب کی سب بحث جو ہے وہ تصوف کے چیپٹر کی بحث. چونکہ ہم پچھلے 3 ایپیسوڈ سے سیلف کو ڈسکس کر رہے ہیں, سیلف اسیسمنٹ, سیلف ریئلائزیشن, ایگزسٹنس آف دا ٹرم سیلف کہ وہ کیا ہے. ہم نے اس میں کچھ چیزیں آلریڈی ڈسکس کی ہیں, بیچ میں کچھ ہم نے اقبال کی فلسفی کی صورت میں بھی ڈسکس کی کہ وہ سیلف کو کیسے دیکھتے تھے. میں تھوڑا سا آپ کو اس میں سائنٹیفکلی بتانا چاہوں گا کہ کیسے ہوتا ہے. میں نے ایک چھوٹا سا چارٹ بنایا آپ کے لیے, وہ میں ساتھ دکھاؤں, کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو دکھا سکوں. آپ میں سے جو بھی سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں یا سائنس آف ٹائم اینڈ اسپیس کو سے انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ شعور کو آج ایک مختلف طریقے سے دیکھیں گے. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 بیسک انٹیلیجنس دی. ایک وہ انٹیلیجنس جو ہماری اس جسد خاکی میں ہماری برین ریلیٹڈ انٹیلیجنس ہے, جو بیسڈ ہے اس نالج اور انفارمیشن اور ایجوکیشن کے اوپر جو ہم نے دنیا میں ایکوائر کرنی ہے اسٹارٹنگ فرام دا ویری برتھ آف ہاؤس. اور وہ کیسے کہ جیسے ہی ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں ساؤنڈ ویوز اور لائٹ کے پارٹیکلز ہمیں اس ایکسپوجر کے تھرو سکھانا سمجھانا شروع کر دیتے. کس چیز کو؟ جو ہماری فزیکل ورلڈ کی ایگزسٹنس ہے اس کو. لیکن اس سے پہلے کیا تھا انسان؟ اس سے پہلے کیا تھا یہ ہم عہد الست اور ارواح ٹو برزخ سیریز میں کافی ان ڈیپتھ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ارواح کیا ہوتی ہیں, کیسے ہوتی ہیں. دنیا میں آنے سے پہلے ارواح کے کچھ ڈائلاگز ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اور ارواح کے آپس میں انٹریکشنز ہیں. ارواح کی ایگزسٹنس ہے کسی ایک ریلم میں جہاں پہ تمام ارواح پائی جاتی ہیں, جس کو عالم ارواح کہتے ہیں. پھر ارواح کا ایک سفر ہے عالم ارواح سے قبل, اس کی بگننگ, پھر عالم ارواح سے سٹارٹ, پھر عالم اسباب میں آنا, پھر عالم اسباب سے عالم برزخ, اور عالم برزخ سے پھر ایونچوئل پروسیس آف جنت اور دوزخ, اور بیانڈ جنت اینڈ دوزخ some eternity that we have limited knowledge of, but enough knowledge to give us food for thought for us to think about, us to establish an opinion about, not contradicting it by any means with Quran and Hadith. ہم نے ایک اس میں opinion ڈرا کر. اب یہ جو پورا سفر ہے میں نے اس کا ایک چھوٹا سا چارٹ بنایا ہے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کچھ ایک بنا رہا تھا. اچھا, یہ ایک سفر میں نے بنانے کی کوشش کی ہے. اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو مجھے آپ نے بتانا ہے کہ کلیئر نظر آ رہا ہے. یس, کلیئر نظر آ رہا ہے. اچھا, یہ ایک ریلم آف فیٹ میں نے آئیڈینٹیفائی کیا. ٹھیک ہے, اس ریلم آف فیٹ سے ایک ڈوئل ایرو ادھر اور یہ ایک ایرو ادھر ہے جو دونوں طرف موو ہو سکتا ہے, لیکن یہاں سے سٹارٹ لے رہے. جیسے ہی ہم یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ناؤ. ٹھیک ہے, یعنی لیٹس اسیوم دیٹ ناؤ
currently we are placed here. یہ now ہو گیا تو یہ ہمارا ریسنٹ پاسٹ ہے اور یہ ہمارا انسیپشن اینڈ اسٹارٹ. یہ سفر طے کر کے ہم یہاں تک ناؤ پہ آئے, وقت میں, آن دا فیبرک آف ٹائم ہم یہاں پہ آئے. اس کے بعد ہم فیوچر کی طرف چل پڑے اور فیوچر سے چلتے چلتے یہاں ابھی ہم کیونکہ ناؤ ہے تو ہم فیوچر کو خالی اسیوم کرتے ہیں, اور اس فیوچر سے آگے ہم ایک ایکسپیکٹڈ فیوچر, ایک پروجیکٹڈ فیوچر اور ایک فور ٹولڈ جو احادیث اور قرآن پاک کی روشنی میں اینڈ آف ٹائمز کی فور نالج ہے ہمارے پاس, اس سے گھومتے ہوئے واپس ریلم آف فیٹ میں انٹر ہو گئے. اب اس کو میں نے ایک سرکل کی صورت میں اور ایروز کی صورت میں بیان کیا ہے. اب یہ جو سارا پروسیس ہے سٹارٹ سے لے کے ناؤ تک کا, یہ یہاں سے کچھ اس طرح دکھے گا, یہاں جہاں پہ ٹائم بینڈ ہو کے اوپر سے دیکھا جا رہا ہے, یہ بھی ہم اس پہ واپس آتے ہیں. اب آپ امیجن کریں کہ آپ اس ناؤ سے نکل کے ادھر آ جاتے ہیں, برڈز آئی ویو پہ آ جاتے ہیں. اب جیسے آپ اس برڈز آئی ویو پہ آتے ہیں تو آپ, ہم جس طرح سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ دیکھ رہا ہے کہ اچھا یہاں سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں, یہ کوئی سم ویئر عالم اروا ہے, عالم اروا سے ہم دنیا میں آتے ہیں, آتے 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 ہم سفر طے کرتے ہیں اور یہاں آ کے بحث مباحثے میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے اور ہم نے کہاں کو جانا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ایک ڈارک لائن جا رہی ہے جس کے آگے لکھا ہوا ہے سب کانشیس, یعنی یہاں پہ بیٹھے ہوئے اروا میں ہم نے جو کچھ دیکھا وہ ہم نے یہاں سے پورا سٹارٹ سے اینڈ دیکھ لیا, اور یہ ڈائلیٹ ہو رہا ہے ٹائم کی صورت میں کہ اوپر سے دیکھیں گے تو ہمیں سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک کا پورا سفر دکھے گا, اور جیسے ہم دنیا میں آتے جائیں گے یہ شیڈڈ سی لائن ہے جو ہمیں ٹائم ڈائلیٹ کر کے دنیا میں ہمارے ایکسپیرینسز دکھائے. اب یہ دنیا کا ایکسپیرینس ہماری کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ دیکھتی ہے جس کو ہم برین کہتے ہیں یا مائنڈ کہتے ہیں, اور یہ جو اوپر سے دیکھا ہوا علم ہے اس کو ہم سب کانشیس نالج کہتے ہیں. اور ان دونوں کا کنیکشن جہاں بنتا ہے, ایکچولی ان دونوں کا کنیکشن جہاں بنتا ہے اس میں ہماری کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ میننگ ہمارا برین. اب آپ نے سمجھنی بات, ہمارا برین ایک انٹیلیجنس ہے اور ہمارا اروا میں دیکھا ہوا فلم سٹرپ کی طرح پوری دنیا کا سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک ایک دوسری انٹیلیجنس ہے. اب انٹیلیجنس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ روح کے بارے میں کہتے ہیں کہ روح کے بارے میں تمہیں بہت کم بتایا گیا ہے. You have very limited knowledge about ارواح, روح. بٹ ایک چیز بیان کی ہے کہ وہ امر ربی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے. یعنی ہمارے اندر اس جسد خاکی میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک امر پلیس کیا. جب وہ امر ربی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امر ایگزسٹ کرتا تھا انسان کی ایگزسٹنس سے بھی قبل, یعنی وہ رب کی کوئی چیز ہے جو ہمارے اندر انٹر کی گئی تو وہ رب کی ایک سرٹن اماؤنٹ آف وزڈم, نالج, انفارمیشن, ایکسپوجر, ویزیبلٹی, ایگزسٹنس, calculations, assumptions, predictions, forecast to the utmost precise outcome. یعنی اوپر سے جب امر ہمارے اندر انٹر ہوا تو ہمارے اندر ایک ایسا علم انٹر ہو گیا. اللہ نور السماوات والارض, اللہ پوری کل کائنات کا نور ہے, علم ہے, نالج ہے, وزڈم ہے, شعور ہے. اللہ تعالی نے اپنا امر ہمارے اندر انٹر کر کے ہمیں کیا چیز دی جو سب سے زیادہ سپیریئر ہو گئی, وہ اللہ تعالیٰ کا امر, کیئرنگ آل دا knowledge of whatever there was before the existence of anything but the Lord himself. اب یعنی ایک ایسی چپ انٹر کر دی, ایک ایسی USB انٹر کر دی, ایک ایسا ڈیٹا انٹر کر دیا جو itself in the shape of نور یا knowledge یا light یا روشنی یا wisdom
وہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے انٹر کر دیا. اب جیسے وہ انٹر کر دیا ہمارے اندر, تو ہمارے پاس beneath this physical realm exists the knowledge of everything. Everything that can ever exist, that has ever existed, that will ever exist, and however it may end or may survive even post end. یعنی یہ ایک نالج کی چپ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے انٹر کی, اور اس چپ کے ارد گرد ایک اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کالڈ ہیومن باڈی اس کے ارد گرد ڈالی, اور اس ہیومن باڈی کو پلانٹ پہ اپنے موزوں ایٹماسفیئر کے اندر پنپنے کے لیے چھوڑ دیا. اب اس دوران کیا ہوا, یہ جو میں نے آپ کو چارٹ دکھایا, ایک کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ نے اپنا تجزیہ شروع کیا, کیپنگ سب کانشیس اسٹیٹ آف نالج اینڈ وزڈم بیہائنڈ. اس نے وہ سیکھنا شروع کیا, اس نے سمجھنا شروع کیا کہ میں ایک ایسی پلانٹ پہ, ایک ایسی دنیا پہ اتار دیا گیا ہوں جہاں پہ میرے اے آئی کو, میرے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو, میرے برین کو, میرے مائنڈ کو سب کچھ ایکوائر کرنا ہے فرام دا ویری اسٹارٹ ٹو دی اینڈ. اور اس اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک نہ صرف یہ کرنا ہے کہ دنیا کا تجزیہ کرنا ہے, بلکہ اپنے اندر بلٹ ان چپ کو ایکسس کرنا ہے, تاکہ جب میں کوئی چیز تجزیے سے گزاروں تو اندر سے ایک ویریفیکیشن آٹومیٹکلی ہوتی رہے کہ یہ ایسے نہیں, ایسے ہونا چاہیے, اس کو ایسے کر دو, اس کو ویسے کر دو. کرتے 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 آپ کو رستہ دکھانے کے لیے وہ نالج اسپیکس فار اٹ سیلف. اب وہ اس کے پر ہم آگے ڈیٹیل میں آئیں گے کہ ہاؤ ڈو وی کنیکٹ دوز ٹو, لیکن یہ ایک امر ربی موجود ہے. اب یہ جو کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ کے پیچھے, جی ابھی انٹیوشن پہ بھی آتے ہیں, ایگزیکٹلی یہ کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ کے پیچھے ایک سب کانشیس ایگزسٹنس آف اے سپر نیچرل بینگ ہمیں چلا رہی ہے. اور جیسے ہم تھک جاتے ہیں, رات کو سوتے ہیں, تو یہ واپس اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں, اور یہ جو ٹائم بینڈ کر کے میں نے دکھایا آپ کو, وہ اس ٹائم بینڈ کر کے ایک سرٹن پورٹل میں واپس آتی ہے, اور پھر اوپر سے سارا کچھ انالائز کرتی ہے. وہ ہمیں خواب کی صورت میں, رنگ برنگی چیزوں کی صورت میں دکھاتی ہے, دیکھتی ہے. ہم خود ہمارے اندر کا جو روح ہے وہ دیکھتی ہے. وہ جب واپس انٹر ہوتی ہے, وہ ایک سرٹن ڈیٹا لے کے آتی ہے. وہ ڈیٹا ٹرانسلیٹ ہوتا ہے ان ساری شکلوں میں جو شکلیں ہماری کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ میں, ہاتھی, چوہا, سانپ, کوئی جانور, کوئی پانی, کچھ چیزیں ہیں, وہ اس میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اٹس لائک میں آپ سے عربی میں بات کر رہا ہوں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, تو آپ عربی کے کچھ لفظوں سے کچھ چیزیں تصور کر کے ترجمہ سا بناتے ہیں, اور میں کہتا ہوں آپ کا ترجمہ غلط ہے, یا آپ کا ترجمہ 10% ٹھیک ہے. آپ کہیں گے مجھے عربی سے اتنا ایکسپوجر نہیں ہے, اس لیے آپ کی جو چیز مجھے سمجھ میں آئی وہ سمجھ میں آئی, جو نہیں آئی وہ نہیں آئی. جس دن آپ کو عربی آ گئی, اس دن آپ کو میری تلاوت سمجھ میں آنا شروع ہو گئی. ایگزیکٹلی اسی طرح اروا نے جو چیز آپ کو خواب میں دکھانے کی کوشش کی, جب وہ ٹرانسلیٹ ہوئی تو اس ڈکشنری میں اور اس ڈائریکٹری میں سے اور اس ووکیبلری میں سے اس نے وہ چیزیں آپ کو مناظر دکھائے جو آپ کی ابھی تک کی زندگی میں ایگزسٹ کرتے ہیں کارٹونز کی صورت میں. اس نے آپ کو, آپ ہی کی روح نے آپ کی کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ سے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی, اور ان دو انٹیلیجنس کی کمیونیکیشن میں تھوڑا سا گیپ کس چیز کا آیا کہ یہ بیچاری جو جسد خاکی ہے یہ 10, 20, 50, 100 سال کی ہے, جبکہ یہ امر ربی کائنات سے کی کریشن سے بھی پہلے کا امر ہے. یہ اتنی بزرگ ذات ہے, اتنی بزرگ چیز ہے, اور یہ اتنا ویسٹ اسپیڈ آف لائٹ سے اپنا نالج گین کر چکی ہے کہ جب وہ نالج ٹرانسلیٹ ہوتا ہے خواب کی صورت میں, تو وہ اس لائک میں ایک 3 سال کے بچے کو PhD کی کتاب میں سے راکٹ بنانا یا کوئی ایسی چیز بنانا سکھا رہا ہوں, اور میں سر پکڑ کے بیٹھا ہوں کہ اس کو میں کیسے بتاؤں. اس کی گڑیا دکھاتا ہوں میں, اس کا کھلونا دکھاتا ہوں میں اس کو, کہ بیٹے یہ ہے کھلونا, یہ ایسے ہوتا ہے, یہ ایک ہاتھی ہے, یہ ایک چوہا ہے. یہ جب ہاتھی آئے تو سمجھنا کہ یہ یعنی میں خود کنفیوزڈ ہوں. ایک 3 سال کے بچے کو ایک 200 سالہ آدمی ایک رات کے اندر خواب کے اندر اس نے اس کو کیسے سمجھانا ہے, اس کے لیے امپاسبل ہو جاتا ہے. اب جیسے اس کے لیے وہ امپاسبل ہوتا ہے, تو وہ
کمپیل کرتا ہے اس کو پش کرتا ہے, اس کو ڈرونے خواب بھی دکھاتا ہے کہیں کہ یہ جاگے ایک دفعہ, ایک تو خواب کو ویلیو دینا شروع کرے, شاید یہ کسی سے کنسلٹ کرے تو وہ اس کو کوئی رستہ دکھائے اور ادھر سے کچھ نالج آئے, شاید کسی کو کسی تجربہ کار آدمی سے ملے جس کا اس کی عمر سے زیادہ کا ڈائریکٹری رکھتا ہے, جیسے میں اس کو وہ یہ جا کے اس کو ان جانوروں کی شکلیں بتائے گا تو وہ شخص اپنے تجربے بتائے, اچھا تمہاری عمر میں کیا عمر ہے تمہاری, اچھا اتنی ہے, اچھا خواب کس ٹائم دیکھا تھا, اس ٹائم دیکھ, اچھا اگر تم نے یہ دیکھا تھا تو میرا تجربہ بتاتا ہے کہ تمہیں تمہاری ہی روح یہ بتانا چاہ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ روح باڈی سے ایگزٹ ہوتی ہے وہ اوپر جا کے دیکھتی ہے, وہ جو میں نے ٹائم بینڈ کر کے دکھایا, وہ جب اوپر جا کے دیکھتی ہے ادھر سے آ کے ایسے ٹائم کو بینڈ کر کے, تو وہ آگے پیچھے پریزنٹ پاسٹ پروجیکٹڈ اور وہ ساری چیزیں دکھاتی ہے کہ اس شخص کا رستہ جو ہے وہ اس کو فلاں جگہ غلط جگہ لے کے جا رہا ہے, فلاں جگہ اس کو نقصان پہنچانے لگا ہے. اب میں اس کو کیسے بتاؤں کہ یہ کیسے کس طریقے سے میری عربی اردو میں ٹرانسلیٹ ہو, میری فرینچ انگلش میں کیسے ٹرانسلیٹ ہو, میری ایک مارشن ایلین لینگویج کیسے اس کو سمجھاؤں, جبکہ میں لینگویج میں بھی کنوے نہیں کر سکتا, اس کی خواب میں اس کو ڈائلاگ بھی نہیں یاد رہیں گے, خواب میں اس کو شکلیں یاد رہ جائیں گی, میں شکلیں کیسے دکھاؤں, وہ کیا کچھ کروں. یہ کمیونیکیشن کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ اور سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ کا ایسے کر کے فلوٹ ہو رہا ہے. اب یہ سب کانشیس اور کانشیس شعور, یعنی جو آپ نے اس دنیا میں جس کو ہم کانشیس مائنڈ کا کی ایکسپوجر کہتے ہیں, اس شعور کا اور اس تحت شعور کا, ایک ہوتا ہے لا شعور, یعنی کانشیس, سب کانشیس, انکانشیس. یہ جو کانشیس ہے آپ کا, یہ وہ ہے جو آپ اس ادھر سے ایویلویٹ کرتے ہیں. سب کانشیس جس کو مد ہوشی کہتے ہیں, انکانشیس جس کو بے ہوشی کہتے ہیں, یعنی ہوش ہو گیا کانشیس, سب کانشیس ہو گیا مد ہوشی, یعنی پارشلی conscious state and partially subconscious state, partial global physical knowledge and partially spiritual یا soulful knowledge. یہ سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ جس میں آپ کچھ باتیں بھی کر رہے ہیں اور آپ آنکھیں بھی باندھے اور آپ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, جو لوسیڈ ڈریمنگ بھی جس کو کہتے ہیں, وہ جو اسٹیٹ ہے جس میں کانشیس اور سب کانشیس آپس میں انٹریکٹ کر کے کوئی پکچر ڈرا کرنے کی کوشش. انکانشیس تو بالکل ہی آپ نے کانشیس اسٹیٹ کو سنوز کر دیا اور آپ کی سپر نیچرل جو ایکٹیویٹی ہے وہی چل رہی ہے اس طرح, چاہے کوما میں جائیں خدا نخواستہ آپ, یا بہت ڈیپ سلیپ میں جائیں آپ کو خواب بھی نہ آ رہا ہو, یا آپ انڈیوسڈ انکانشیسنیس دیتے ہیں, کسی کو انستھیزیا دیتے ہیں سرجری کے ٹائم پہ, یا اس قسم کی جو بالکل انکانشیس اسٹیٹ ہے, اس میں تو آپ کی کمیونیکیشن ٹوٹ جاتی ہے. اس میں آپ کی صرف اور صرف ارواح کا ایک سفر ہوتا ہے, جو اگر واپسی پہ آپ کو یاد رہ جائے تو رہ جائے, یا وہ یاد کرا پائے تو یاد کرا پائے. جو سب کانشیس اسٹیٹ ہے وہ ہوتی ہے تحت شعور. اب لا شعور کا مطلب نو کانشیس اسٹیٹ, اونلی دا پری ایگزسٹنس. کانشیس اسٹیٹ is only the conscious state of mind and not the pre-existence, and subconscious is the in between. ہم اکثر کہتے ہیں جملوں میں سب کانشیسلی مجھے ایک جواب آ گیا, میرے تحت شعور میں کوئی بات پھنسی ہوئی تھی وہ میں نے بول دی, مجھے ورنہ اس چیز کا ادراک نہیں تھا, کہ مجھے پتہ نہیں کیسے ہوا, ڈیجا وو ہو گیا, مجھے پریمونیشن ہو گئی, مجھے کوئی خواب آ گیا, کوئی ویژن آ گیا. یہ کیسے آیا؟ یہ جب آپ کی بیک اینڈ انٹیلیجنس آپ کی فور گراؤنڈ کی انٹیلیجنس کو ٹرانسلیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو آپ وہ گفتگو کر لیتے. اب یہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن میں آپ سے کر رہا ہوں, کانشیس اسٹیٹ کی, سب کانشیس کی اور انکانشیس کی, شعور کی, مدہوشی کی یعنی تحت شعور کی, اور لاشعور یعنی بے ہوشی کی. یہ وہ تین اسٹیٹس آ گئی. لیکن انٹرسٹنگ بات آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ بقول حضرت دریاب ہاشمی, اور دنیا کچھ اور مانتی ہے, آئی بلیو کہ اگر کوئی ڈائمینشن ایگزسٹ کرتی ہے دنیا میں تو وہ صرف اور صرف ٹائم کی ڈائمینشن ایگزسٹ کرتی ہے, اور اگر اس کے ساتھ کوئی پیرلل ڈائمینشن ایگزسٹ کرتی ہے جس کو ہم اسپیس کہتے ہیں, تو وہ اسپیس صرف اور صرف ٹائم بیسڈ اسپیس ہے. مطلب کہ اگر میں ابھی ٹائم میں واپس جا کے, اگر میں یہاں سے چلتا ہوں اور ٹائم میں واپس جاتا ہوں اور یہاں پہ سرٹن چینجز کرتا ہوں, تو جو اسپیس پہ چینجز تھے, جو ایگزسٹنس تھی, وہ اریز ہو جائے. کسی نے بیک ٹو دا فیوچر مووی دیکھی ہے مائیکل جے فاکس کی؟ نہیں دیکھی ہوگی, 1980s کی مووی. آپ لوگ سب جو ہے وہ 1990s پوسٹ 90s کی پیدائش ہے. اچھا,
اس میں کیا ہوتا ہے, وہ ٹائم مشین بناتا ہے اور اس میں پیچھے جاتا ہے پاس میں, اور وہاں پہ اپنی فیملی کو ٹکر جاتا ہے, اپنی ماں, اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو ٹکر جاتا ہے, اور وہاں کیونکہ وہ ٹکر جاتا ہے تو ان سے کچھ وہ ڈسٹربنس کر دیتا ہے پاس میں, سو مچ سو کہ اس کی اوریجنل ٹائم کی پریزنٹ میں اس کی ایگزسٹنس تک جیپرڈائز ہو جاتی ہے. اس کے پاس ایک تصویر ہوتی ہے اپنی, اس کی جیب میں پڑی ہوتی ہے, وہ تصویر تک اریز ہونا شروع ہوتی ہے. اس کی اپنی ایگزسٹنس, جو شخص خود ٹائم میں ٹریول کر کے ایگزسٹ کر رہا ہے, پاسٹ میں جا رہا ہے, وہ اپنی اس پاسٹ کے فیوچر یعنی کرنٹ پریزنٹ کی ایگزسٹنس تک کو نلیفائی کرنے لگا. کیوں؟ کیونکہ اصل میں there is no such thing as space. Space is the build up of what your conscious state of mind believes in, what your conscious state of mind creates in front of you. مجھ سے کس نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ سوالوں کے جواب دینے کا بڑا شوق رکھتے ہیں تو بتائیں کہ جنت کہاں ہے. تو میں نے اس سے کہا آپ کا سوال گرامیٹک میننگ کریکٹ ہے. جنت کہاں ہے نہیں, جنت کب ہے, دوزخ کب ہے, یوم حشر کب ہے, کہاں تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ٹائم کی فیبرک پہ, ٹائم کی پلین پہ, ٹائم کی ڈائمینشن میں. یہیں پہ جنت بن سکتی ہے ایک وقت میں, اور یہیں پہ جنت تھی کسی وقت میں, جو سو کالڈ یہیں آپ محسوس کرنا چاہ رہے ہیں, جس کو آپ یونیورس یا میٹاورس یا ملٹی ورس کا نام دے رہے ہیں. یہ آج آپ ملٹی ورس اور میٹاورس کا نام دے رہے ہیں, یعنی یہ آج اس دن آپ اس کا نام دے رہے ہیں. 10 سال پہلے میٹاورس لفظ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, 20 سال پہلے ملٹی ورس لفظ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, 30 سال پہلے یا 40 سال پہلے یونیورس کی ایگزسٹنس بھی نہیں تھی, 50-100 سال پہلے مون کے علاوہ کسی پلانٹ تک کی ایگزسٹنس نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ اس لیے نہیں تھی کہ آپ کو پتہ نہیں تھی, اس لیے نہیں تھی کیونکہ آپ کی کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ نے اس کو وقت کے پلیٹ فارم پہ کریٹ ہی نہیں کیا تھا. ایسے ٹائم پہ قرآن پاک آتا ہے, نازل ہوتا ہے, اور وہ آپ سے کہتا ہے اور ستاروں میں غور کرو, فکر کرو, کیونکہ اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقل رکھتے. تو یہ کیا ہوا اچانک سے, جبکہ سائنس نے ایسٹرونومی نام کی کوئی سبجیکٹ ہی کو تشکیل نہیں دیا تھا, کوئی کو تخلیق نہیں کیا تھا. تب کوئی سائزمولوجی کی گفتگو کیسے کر رہا تھا, تب کوئی ایمبریولوجی کی گفتگو کیسے کر رہا تھا, انیٹمی کی گفتگو کیسے کر رہا تھا, اور ایسٹرونومی کی گفتگو کیسے کر رہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بینگ ادھر سے دیکھ کے, کوئی بینگ اس پلیٹ فارم سے دیکھ کے اس وقت کے ناؤ کو انفارمیشن دے رہی تھی کہ بھائی یہاں پہ بھی کچھ ہے, فیوچر میں بھی کچھ ہے, اور کوئی اینڈ آف ٹائم بھی ہے. اور اس سارے کے سارے کو, جس کو آپ اسپیس کہتے ہیں, اس کی ایگزسٹنس بھی آپ بنا چکے ہیں, بن چکی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ بنے گی, اور پھر اس کو ہم فنا بھی کر دیں گے, تباہ بھی کر دیں گے, پھر اس کو ڈسٹروائے کر دیں گے, پھر وہ روئی کے گولوں کی گالوں کی طرح وہ بکھرے گے, پہاڑ ایسے اڑ جائیں گے. یہ ساری کی ساری گفتگو ایک سپیریئر شیپ سے, ایک سپیریئر بینگ سے, ایک اس کے امر کو ریئلائز کرانے. دیکھیں قرآن پاک میں سب سے خوبصورت بات اس دن میں ہم ڈسکس کر رہے تھے, آئی تھنک سورہ احزاب تھی, اس کی آیت تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں, اے نبی یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا, تم سے, نوح سے, موسیٰ سے, عیسیٰ ابن مریم سے, ابراہیم سے. آپ کو یاد ہے ہم نے وہ آیت ڈسکس کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آقا علیہ السلام کو یاد کروا رہے تھے. کیسے یاد کروا رہے تھے؟ کیونکہ وہ اس ریلم آف فیٹ میں موجود اپنے امر کو, جس کو روح کہتے ہیں, اس امر کو یاد کروا رہے تھے کہ do not forget what I have transferred into you is the ultimate source of knowledge and wisdom and information and data. Remember, try to remember. اب remember کیسے؟ اب میرے دماغ میں ایک سوال آتا ہے کہ میموری ریکال کرنی ہے آپ نے, تو میموری تو یہاں پہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کوئی بات کریں گے تو بڑی لاجیکل بات کریں گے اور کمانڈ دیں گے کہ یاد کرو, تو اس کا مطلب ہے ایک ڈویبل کمانڈ ہے,
اور ان کو نبی پہ اتنا بھروسہ اور اعتماد بھی ہے کہ میں کہوں گا تو وہ یاد کر بھی لیں گے. اب آپ نے پوائنٹ سمجھنا میرا بڑا کی پوائنٹ ہے. یعنی میری چائلڈہڈ میموری میں تو نہیں یہ بات، الستو بربکم کا وعدہ میری چائلڈہڈ میموری میں تو نہیں ہے، مجھ سے کوئی میری باڈی سے تو سوال نہیں پوچھا گیا تھا. اور اگر ہوتا تو میرے ماں باپ نے مجھے بتایا ہوتا، انہوں نے تو مجھے بچپن سے دیکھا ہوا ہے کہ بیٹے جب تم 3 ماہ کے تھے نا تو کچھ روشنی آئی تھی، انہوں نے تم سے سوال کیے تھے. نو، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں یاد کروانے کی بات کرتے ہیں تو اس میموری کو نہیں وہ ٹچ کرتے، وہ ایک اور انٹیلیجنس کو جھنجھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں ٹرائی ٹو ریمبر. اب ایڈریس ہو رہے ہیں ایئرز تھرو جبرائیل علیہ السلام. ایسا ہی ہے نا، جبرائیل علیہ السلام آ کے آیت سنا رہے ہیں آقا علیہ السلام کہ اے نبی یاد کیجئے. اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آقا علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، وہ ان کو بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی یاد کیجئے. تو it is given, taken for granted, understood کہ اللہ تعالیٰ نے آقا کو کہا ہے تو آقا نے یاد کر لیا ہوگا. ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کسی ایسی الجھن میں نہیں ڈال سکتے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ وہ ان سے کچھ کہیں اور وہ نہ کر پائیں. فار ہم اٹ واز لائک کن، اور وہ ہو جاتا تھا. اور آقا علیہ السلام کے لیے حکم ربی واز ٹو امیڈیٹلی ایکوائر. اب اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو کہا اے نبی یاد کیجیے، تو آقا علیہ السلام نے 100%، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ ہم مانیں کہ یاد کر لیا. اچھا یاد کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ in a split second he transferred from the conscious state of mind, entered his subconscious state of mind, went back in time to recall کہ ایسی کسی جگہ پہ، ایسے کسی وقت میں جب یہ دنیا یہاں پہ اس سن میں موجود نہیں تھی، وہ سن ہی کوئی اور تھی، وہ ایئر ہی کوئی اور تھا، وہ وقت ہی کوئی اور تھا، جب اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی وعدہ لے رہے تھے یا مجھ سے کوئی ڈسکشن کر رہے تھے. اینڈ ہی کوڈ ریکال اٹ. لائک میں آپ سے کہوں کہ آپ کو یاد ہے ہبا آپ کا ایگزام تھا پچھلے ہفتے، تو آپ کے ہاں مجھے یاد آ گئی. یاد کریں آپ کا ایگزام تھا تو آپ کے بالکل مجھے یاد آ. کون سے والے کی بات کریں، میں نے تو 4-5 سبجیکٹ کا ٹیسٹ لیا، وہ فلاں سبجیکٹ آپ کے جی یاد آ. اتنا ایزیلی آپ نے ایکسس کر لیا اپنا 1 ہفتے کا پہلے کا یا 2 ہفتے پہلے کا ایگزام. آقا علیہ السلام نے کتنے برس پہلے کی چیز ریکال کرائی اللہ تعالیٰ نے آقا کو، اور آقا علیہ السلام نے وہ ریکال کی. اٹ مینس ٹو ایکسس یور سب کانشیس is a matter of split second, and then to travel back in time is another matter of a split second, and recall an event wherever it was, because it was whenever, not wherever. Wherever it was on space does not matter. Whenever. Yes, اچھا سوال آپ کا اس پہ آتے ہیں, how can we recall. اب جیسے ہم نے اس اندر کی اسپیڈ آف لائٹ کے اوپر اپنے تھاٹ کو چینلائز کیا, اٹس لائک ہمارے اندر روشنی ایسے لائٹ کی کنیٹکس چلے جا رہی ہیں جو ہمیں دکھائی بھی نہیں دے سکتی, وہ اسپیڈ آف لائٹ سے ایسے موو کر رہی ہے روح جو ہے, اور انتظار کر رہی ہے کہ کب ہم اپنے کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ کی تھاٹ کو اس اسپیڈ پہ لے کے آئیں اور وہ ٹریول کر جائے. اور جیسے وہ ٹریول کرے تو اس کو دنیا ایسے کر کے نظر آئی جو میں نے ٹائم بینڈ کر کے دکھایا, کہ یعنی اس ناؤ سے ہم نکلیں اور یہ وہ ناؤ ہے, اور یہاں سے ہم ایک دم برڈز آئی ویو پہ آ کے سارا کا سارا سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک دیکھ کے ہم کہیں او مائی گاڈ, اٹ از سو ایزی ٹو اسٹریچ بینڈ اینڈ ڈائلیٹ ٹائم, کہ یہ میرا اسٹارٹ ہے اور یہ میرا فیوچر ہے, یعنی یہ ایسے پلیٹ فارم ہے, فیوچر ہے. میں نے کیا کرنا ہے, خالی اس کو ایسے کر کے بینڈ کرنا ہے, تو میں اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک, انسیپشن سے لے کے ایٹرنٹی تک, میں ایسے 1 سیکنڈ کے اندر دونوں کو جوڑ کے میں بتا دوں آپ کو کہ کس سن میں کیا ہوگا, کب کیا ہوگا, یہ کیسے ہوگا اور یہ کیا ہوا تھا, یا میں کب جا کے چینجز کروں اس کے اندر اور پورا اسپیس ٹائم کنٹینیو میں ڈسٹروائے کروں, اگر میں ایول ہوں, نیگیٹو ہوں, یا مجھ سے بلنڈر ہو گیا, مجھ سے کنٹرول ہوں. اب شعور لاشعور کے درمیان تحت شعور جو ہے, یہ وہ کنڈیشن ہے جس کے تھرو کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ اپنے سب کانشیس
ایگزسٹنس کو کہ یعنی یہ بیریئر ٹوٹ جاتا ہے, کانشیس اور سب کانشیس یونائٹ ہوتے ہیں, اسپیڈ آف لائٹ کے تھرو آپ کو لے کے جاتی ہے, اور آپ ٹائم کے اندر ایسے کھیل رہے ہوتے ہیں جیسے آپ جیسے خواب میں کھیل رہے ہو. جیسے میں خواب دیکھتا ہوں, آپ خواب دیکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں اس دفعہ تو میں نے جب کریزی سے خواب دیکھا, میرے والد صاحب کو انتقال کیے ہوئے 20 سال ہو گئے, اینڈ آئی واز سٹنگ ود ہم. ہاؤ واز آئی سٹنگ ود مائی ڈیڈ فادر when he had died 20 years ago. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ This is not even possible. Yes, it is possible. Why? کیونکہ آپ کی کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ جس نے یہ بیریئرز لگائے ہیں, جس کی ڈیفینیشنز نے بیریئرز لگائے ہیں کہ آپ آگے پیچھے وقت میں نہیں جا سکتے, ٹائم مشین بنے گی تو جائیں گے, وہ انجینئرنگ کا ایسپیکٹ رہتا ہے ابھی, اٹس اے میٹر آف انجینئرنگ ہاؤ ٹو ڈو اٹ. جبکہ میں روز رات میں اپنی سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ میں اپنے 20 سال سے انتقال ہو چکے ہیں جن کا, میرے فادر کا, میں ان کو جا کے ایسے ملتا ہوں, اور وہ بھی مجھے سامنے ملتے ہیں, اور وہ مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں. اب یہ ساری بات کہاں ٹائم پہ چلی گئی, کہاں شعور سے چلی, کہاں لا شعور, کہاں یہ سب کچھ, اس کو 1 منٹ کے لیے آپ نے ساری کی ساری ڈسکشن کو نہیں رکھ, بھولنا نہیں ہے, میں واپس آؤں گا اس پہ. 1 منٹ کے لیے ساری کی ساری ڈسکشن آپ نے یہاں رکھنی ہے, ٹائم اور اسپیس اور یہ سارا کچھ ایک جگہ رکھنا ہے, شعور, لا شعور اور تحت شعور, یہ سارے یہیں پہ رکھنا ہے. میں نے آپ سے ایک بات آن دا سائڈ کرنی ہے جس سے آپ کا یہ سارا سیکوینس ایک بن جائے گا.